دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ہم وقت کے پرانے دروازے کھول سکیں اور اس دور میں چلے جائیں جہاں ایمان تلوار سے زیادہ مضبوط تھا، جہاں غلام بادشاہ سے زیادہ عزت والے تھے، جہاں ہر آنسو، ہر قربانی ایک کہکشاں میں بدل گئی تھی۔ آج ہم نکلیں گے اسلامی تاریخ کے ستاروں کی تلاش میں، ان ہستیوں کے نقش قدم پر جو دنیا کو ایمان کی روشنی سے منور کریں گے۔ یہ صرف کہانیاں نہیں، یہ روح کی غذا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں وہ راز چھپا ہے جو آپ کے ایمان کو ایک نئی روشنی دے سکتا ہے۔ اور ہاں، اگر آپ کو ایسی ایمان افروز کہانیاں پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، تاکہ جب بھی ایمان کا کوئی نیا ستارہ چمکے، اس کی روشنی سب سے پہلے آپ کے دل تک پہنچے۔ عجیب روحانی سفر پر نکلتے ہیں، اسلامی تاریخ کے ستاروں کی کہانیاں سننے کے لیے۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ دل کے اندر روشنی بڑھنے والا سفر ہے۔ آئے آنکھیں بند کرے، دل کو سکون دے اور چلے میرے ساتھ ایمان کے آسمان۔ پہلا ستارہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلا ستارہ ایک غلام ہے جس کے جسم پر زنجیریں تھیں مگر دل آزاد تھا۔ جب آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا کے مقابل یہ صدا بلند کی، احد احد۔ گرمی کی تپتی ریت، جسم پر پتھر، زبان پر صرف ایک لفظ احد۔ یہ لفظ تھا جس نے آسمانوں کو ہلا دیا۔ اور جب وہ دن آیا کہ اسلام غالب ہوا تو وہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا تھا، مدینے کی گلیوں میں اذان دیتے ہوئے کہتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فرشتوں نے زمین پر سجدہ کیا، کیونکہ غلام نہیں، ایمان جیت گیا تھا۔ دوسرا ستارہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہمارا سفر بڑھتا ہے اور ہم پہنچتے ایک ایسے ستارے کے قریب جو میدان جنگ میں چمکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ، اللہ کی تلوار تھے۔ انہوں نے اسلام دشمنوں کے خلاف ایسی لڑائی لڑی کہ دشمن نام سنتے ہی لرز جاتے تھے۔ لیکن جانتے ہو، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی دشمنوں میں شامل تھے، مگر جب ایمان ان کے دل میں داخل ہوا تو وہ تلوار جو پہلے اسلام کے خلاف تھی، اب اسلام کی حفاظت کے لیے چلنے لگی۔ وہ کہتے تھے، میں نے اتنی لڑائیاں لڑی مگر موت میدان میں نہ ملی۔ اب میں بستر پر مر رہا ہوں جیسے بزدل مرتے ہیں۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ ایمان والا موت سے نہیں ڈرتا، وہ تو جیتا ہے شہادت کے انتظار میں۔ تیسرا ستارہ، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھو، یہ ستارہ ایران سے چمکا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان جو سچائی کی تلاش میں اپنا گھر، وطن، سب کچھ چھوڑ گیا۔ وہ آتش پرستوں کے درمیان پیدا ہوئے، لیکن دل میں ایک سوال تھا، کیا خدا ہو سکتی ہے؟ یہ سوال انہیں ایک لمبے سفر پر لے گیا، ایک راہب سے دوسرے راہب تک، ایک شہر سے دوسرے ملک تک۔ آخرکار مدینہ پہنچے، اور جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، دل نے کہا، یہی وہ چہرہ ہے جس کا وعدہ کتابوں میں تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان منا اہل بیت، یعنی سلمان تم ہماری اہل بیت میں سے ہو۔ یہ عزت زمین پر کسی کو نہ ملی۔ ایک فارسی غلام ایمان کے تاج سے سرفراز ہوا۔ چوتھا ستارہ ہے حضرت علی علیہ السلام۔ اب ہم پہنچتے ہیں ایک ایسے ستارے کے قریب جس کا نور قیامت تک چمکتا رہے گا۔ حضرت علی ابن ابو طالب علیہ السلام۔ وہ بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور سب سے آخر تک۔ جب مکہ میں ہجرت کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی آج تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ اور وہ جانتے تھے کہ دشمن تلواریں لے کر گھات میں ہے، مگر ایمان والوں کے لیے خوف نہیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان بھی قربان ہے۔ اور پھر جنگ خیبر کا منظر، جب تمام بہادر پسپا ہو گئے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور لوگوں جان لو اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور اگلے دن علم مبارک حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا اور قلعہ خیبر زمین بوش ہو گیا۔ 5واں ستارہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اب آسمان کا سب سے نرم مگر سب سے روشن ستارہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، انہوں نے سادہ زندگی گزاری مگر دنیا کی عورتوں کی سردار بن گئی۔ ان کا صبر، ان کی عبادت، ان کا عاجز ہر عورت کے لیے مشعل راہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ ان کی مسکراہٹ میں جنت کی خوشبو تھی اور ان کی دعا میں امت کے لیے آنسو۔ اختتام۔ یہ تھے وہ ستارے جنہوں نے اندھیروں میں روشنی پھیلائی اور ہمیں یاد دلایا کہ ایمان ہے۔ یہ قربانی، صبر اور عشق رسول کا نام ہے۔ اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش اور حضرت علی علیہ السلام کی وفا آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہو جائے تو یقین جانیے ہم بھی اپنی زندگی کے آسمان پر ایک نیا ستارہ بن سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید ایسی ایمان افروز کہانیاں سنائیں تو ابھی کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ روشن۔ اگلی ویڈیو میں ہم چلیں گے ایک اور تاریخی سفر پر جہاں وقت رک جاتا ہے مگر ایمان بولتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔